ہمارے چیف جسٹس پولیس کی کتنی گاڑیوں کے ساتھ آتے، اس کا خرچ نہیں ہوتا، اہلکار ہیں، پٹرول ہے، گاڑیاں ہیں۔ انصاف کرو نا، عدل کرو، عدل کرو تو خطرہ کس کا؟ یہاں سرگودا میں ایک جج ہوا کرتے تھے، تبلیغی جماعت کے تھے، احسان صاحب، بہت پرانی سی بات، سائیکل پہ آیا کرتے تھے، سیشن جج تھے، سیشن جج کس پہ آتے تھے؟ سائیکل پہ، چنے بھنے ہوئے ساتھ لاتے تھے، دوپہر کے ٹائم وہ کھایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جتنی میری تنخواہ ہے اس تنخواہ میں اسی طرح گزارا۔ عدل کرتا تھا بندہ۔ ہمارے بندیال کے ساتھ ایک پنڈ ہے، اس پنڈ کا ایک مقدمہ اس کے پاس تھا، اس وقت خوشاب ضلع نہیں بنا تھا۔ وہ تبلیغی جماعت لے کے اس پنڈ میں چلا، جج صاحب خود شام کے ٹائم فقیر کا بھیس بدل کے اس قاتل کے گھر چلے گئے، خیرات کے لیے آواز لگائی۔ قاتل کی ماں باہر نکلی، اس نے خیرات ڈالی، ساتھ اس نے کہا فقیرہ میرا پتر جیل چے 3 دن تو بعد فیصلہ ہے سرگودے، دعا کر اللہ رہائی دے وے۔ جج صاحب نے کہا تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ اس آکھا جی قتل تے کیتس۔ اس آکھا میں تحقیق بھی یہی کرنا ہے، آ کے سزائے موت دے دی۔ بندیال کا ایک بڑا کیس تھا ملکوں کا، وہ بڑے چودھری اور سردار تھے، سب کے لیے پھانسی۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی، دھمکیاں نہیں، پھانسی۔ قائد آباد میں تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع تھا، جج صاحب سرہانہ اور کھیس لے کے اس اجتماع میں چلے اکیلے۔ اجتماع جب ختم ہوا تو قائد آباد اڈے پہ آئے، بس کے انتظار میں ایک چارپائی پہ لیٹے، سرہانہ رکھا، لیٹ گئے۔ وہی جن کو پھانسی کا آرڈر کیا تھا نا، انہی کے اہلکار اور انہی کے بچے جج صاحب کے پاس آئے، جناب کار حاضر ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو خوشاب چھوڑ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے جج نے فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا۔ انصاف ایک ایسی چیز ہے، تم ظلم کرتے ہو اس لیے تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں مظلوم تم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تم اگر عدل کرو نا، انصاف کرو نا، تو سمجھو گے، تم اگر انصاف کرو نا تو روم کا سفیر مدینے میں آئے اور پوچھے تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے، اور بتانے والے بتائیں کوئی محل نہیں ہے، وہ مسجد نبوی ہے، وہیں بیٹھ کے عدالت لگاتے ہیں، وہی سفیروں سے ملاقات کرتے ہیں، وہی وفد بھیجتے ہیں، اب کہاں ہے؟ تو بتلانے والے نے کہا اس رستے سے باہر نکل گئے۔ اس نے کہا عمر، جس کا نام سن کر ہمارے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپ جا، نہ ہاتھی نہ گھوڑے نہ فوج نہ پولیس نہ فوج، ادھر چلا گیا، وہ بھی اسی رخ پہ چلا گیا۔ اس نے دیکھا ایک درخت کی چھاؤں میں حضرت عمر نے اینٹ کا سرہانہ بنایا ہوا ہے اور میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ اس نے اوپر کھڑے ہو کے کہا تو یقیناً انصاف کرتا ہوگا، تبھی تو جنگل میں بغیر کسی پہرے کے ایک اینٹ کا سرہانہ بنا کے سویا ہوا ہے، اور ہمارے بادشاہ محلوں میں پہروں کے اندر بھی انہیں نیند نہیں آئی۔ عدل کرنا سیکھو۔ افغانستان کا گورنر سڑک پہ جا رہا ہے،
آگے سے ایک آدمی نے پہچانا، اس نے وہیں اپنی درخواست پیش کی، گورنر صاحب وہیں نیچے بیٹھ گئے، گھٹنے پہ درخواست رکھ کے وہیں منظور کر۔ یہ اجڑ ہے نا، وہ مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں نا، اجڑ۔ تم کیا ہو؟ آکسفورڈ کے پڑے ہوئے، تعلیم یافتہ۔ تم غریبوں کی سنتے نہیں ہو، مظلوموں پہ ظلم کرتے ہو، رشوت کھاتے ہو۔ وہ مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں، تم آکسفورڈ کے پڑے ہوئے ہو۔ ان کا چیف جسٹس، آرمی چیف باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے ایک عورت ریڑھی پر پھل بیچ رہی ہے، وہ قریب آتا ہے، کہتا ہے بہن گھر چلی جاؤ، تیری ماہانہ جو وظیفہ ہے وہ تجھے گھر میں ملے۔ سر کو وزیر دفاع کی تنخواہ 35,000 ہے، افغانستان کا وزیر دفاع جو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 35,000۔ تم نے یہاں تماشے بنائے۔ تمہارے چیف جسٹس جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پینشن 8 لاکھ روپے ہے۔ کتنے ریٹائر چیف جسٹس ہمارے ملک میں رہتے ہیں جی؟ یہ یہاں رہنا پسند نہیں کرتے، ہمیں عذاب میں دھکیلا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ یا اللہ تو رحم فرما، ہمارے اندر جلے ہوئے ہیں مولا، انہوں نے بڑی تباہیاں پھیری ہیں، انہوں نے بڑی تجوریاں بھری ہیں، انہوں نے بڑی رشوت کا مال کھایا ہے، انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں مولا۔ چلا میرے مولا اپنی لاٹھی، چلا لاٹھی، انہیں بھی سبق ملے۔ لیکن اعمالکم امالکم، کیا کریں؟ تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم۔ یہاں جو نیچی رعیت ہے وہ کیا ہے؟ 2 نمبر مال بیچنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غریب ہے وہ، تاجر ہے وہ، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے، ہمیں بھی تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس ملک پر۔ یہ ملک ایک نظریے پر قائم ہے، چونکہ اس ملک کی بنیادوں میں بہت خون ہے، شہیدوں کا بہت خون ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے